بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پچھلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، ایمان والو تمہاری آزمائش ہوگی شکار کے معاملے میں، تمہارے ہاتھ پہنچ رہے ہوں گے اور تمہارے نیزے بھی، تاکہ اللہ تبارک و تعالی امتیاز کر دے ان لوگوں میں جو اللہ تعالی سے بے دیکھے ڈرتے ہیں اور ان میں امتیاز کر دے جو نہیں ڈرتے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پس جو کو بندہ اس کے بعد بھی، اس حکم کے آنے کے بعد بھی حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفارہ بیان فرمایا کہ کوئی بندہ حالت احرام میں جان بوجھ کر کسی جانور کو قتل کر بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم شکار کو قتل نہ کرو، وانتم حرم، حالانکہ تم احرام میں ہو۔ یہ واو حالیہ ہے، یہاں پر جملہ آگے سارا مل کر حال بن رہا ہے پیچھے، کہ تم کسی یہ ذہن میں رہے صید جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یہ ان جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو وحشی جانور ہوتے ہیں، جو جنگلوں میں رہتے ہیں۔ گھروں میں رہنے والے جانوروں کو صید نہیں کہتے، عربی میں گھروں میں رہنے والے جانوروں کو صید نہیں کہتے۔ جو جانور مانوس ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے پاس رہتے ہیں، جیسے بھیڑ ہو گئی، بکری ہو گئی، گائے ہو گئی، اونٹ ہو گیا، بھینس ہو گئی، یہ جانور وہ ہیں جو انسانوں سے مانوس ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، یہ ہماری حویلیوں میں رہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو جانور ہیں شکاری جانور جو وحشی ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، یہاں وہ مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی شخص تم میں سے شکاری جانور کو قتل کر بیٹھے، متعمدا، جان بوجھ کر، یہ ذہن میں رہے جان بوجھ کر قتل کرے یا بھولے سے قتل کرے، دونوں صورتوں میں کفارہ ضرور ہے، لیکن یہ فرق ہے کہ جان بوجھ کر قتل کرنے میں آخرت میں بھی گناہ ہوگا توبہ نہ کرنے کی صورت میں۔ اگر بے جانے قتل کر دیا اس نے، بھول گیا، خطاً قتل کر دیا اس نے جانور کو، ذبح، یہ ذہن میں رہے یہاں مراد ذبح کرنا ہے۔ اگر اس نے بھولے سے ذبح کر دیا ہے تو پھر آخرت میں اس پر گناہ نہیں ہوگا، کفارہ پھر بھی ہوگا، کفارہ اس پر پھر بھی ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرط لگائی جو تم میں سے قتل کرے جان بوجھ کر، تو اس پر یہ کفارہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے یہاں جو متعمدن کی شرط ہے یہ اعتراضی نہیں ہے، یہ اس یعنی کہ قتل کی جو شناعت ہے، اس کی جو برائی ہے، قتل کرنے میں جو گناہ ہے نا، اس کو مزید بڑھانے کے لیے، یعنی لوگوں پر اس کی شناعت، اس کی برائی ظاہر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے یہاں متعمدن کا لفظ استعمال کیا گیا۔
وگرنہ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر کسی جانور کو ذبح کر بیٹھے اس پر تو کفارہ ہے، جو بھولے سے کر لے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، کفارہ دونوں پر ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نا جی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بندہ جان بوجھ کر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، وہ کھڑا ہو گیا ہے، جان بوجھ کے کھڑا ہوا ہے۔ ایک بندہ بھولے سے کھڑا ہوا ہے، آپ بتائیں جان بوجھ کر کھڑے ہونے میں گناہ ہے یا بھولے سے کھڑے ہونے میں گناہ ہے؟ جان بوجھ کر کھڑے ہونے میں گناہ ہے۔ جان بوجھ کر اس نے واجب چھوڑ دیا تو نماز گئی، سزا زیادہ ہے، نماز ساری دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ بھولے سے چھوڑا ہے قاعدہ، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد یا 4 ہی پڑھے، 3 پڑھے یا 4 پڑھے۔ ظاہر بات ہے 3 اور 4 کی صورت میں درمیانی قاعدہ آتا ہے۔ 3 پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز ہو، 4 پڑھنے کے بعد عشاء عصر ظہر ہو، تو اس کے بعد اس پر کفارہ لازم ہے۔ بھولے سے پڑھنے میں وہ کفارہ کیا ہے؟ سجدہ ادا کرے گا، 2 سجدے کرے گا سجدے صاحب کے، یہ بھولنے کی صورت میں ہے۔ اور اسی طرح کر کے یہاں پر شناعت جو ہے نا، برائی زیادہ وہ جان بوجھ کر ذبح کرنے میں، یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اس بندے کو خارج کیا جا رہا ہے جو بھولے سے کسی جانور کو ذبح کر بیٹھے تو اس سے معافی اب، یعنی اس پر کفارہ بھی نہیں ہو، کفارہ ہے۔ جیسے نماز میں آپ بھول کر آپ نے قاعدہ چھوڑا تھا، آپ پر کفارہ لازم ہے، آپ نے کفارہ دینے کیا؟ 2 سجدے کرنے مزید۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ تو یہاں پر جو متعمدن کی جو ایک شرط عائد کی گئی، یعنی یہ حال ہے اپنے ذوالحال سے، میں کہ متعمدن وہ ذبح کرنے والا ہو جان بوجھ کر، ہیں جی، تو یہاں پر اسے خارج نہیں کیا جا رہا جو بھولے سے ذبح کر رہا ہے جانور کو، بلکہ یہاں پر جان بوجھ کر قتل کرنے میں، جان بوجھ کر ذبح کرنے میں اس کی شناعت جو ہے، اس کی زیادتی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر کسی جانور کو قتل کر دے، ذبح کر دے، تو اس کی جزا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، یہ اس کی سزا ہے جی، جزا ہے اس کی۔ یہ ذہن میں رہے، یہ دونوں کی ایک مسئلہ یہاں پہ ضمناً سماعت فرمائیں۔ کوئی بندہ حالت احرام میں ہو، شکاری جانور کو ذبح کر دے، چاہے جان بوجھ کر چاہے بھول کر، دونوں صورتوں میں وہ جانور کا گوشت اس کے لیے بھی کھانا حرام ہے، کسی اور کے لیے بھی کھانا حرام ہے۔ وہ جانور میتا ہوگا، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے ایسے سے مر گیا، وہ بغیر ذبح کیے مر گیا۔ یہ حکم ہے اس جانور کے لیے۔ یعنی کسی جانور کو بندہ محرم ہو، وہ ذبح کر دے تو وہ میتا ہے، وہ حلال نہیں ہے کھانا کسی کے لیے بھی، نہ وہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی اور کو کھلا سکتا ہے، نہ خود بندہ، کوئی اور بھی نہیں کھا سکتا اس کو۔ سوچ سکتے ہیں آپ کتنا سخت حکم ہے، یعنی کہ حرم کے جانوروں کو ذبح کرنا اتنا سخت حکم کہ فرمایا کہ یعنی اتنا بڑا حکم، اس سے بڑے حکم سے مقصد یہی بتانا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جو بھی آ جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ جانور کو ذبح نہیں کرنے دیتا، محرم کو حالت احرام میں جانور کو ذبح نہیں کرنے دیتا، تو کیا خیال ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہو اس کے لیے اجازت ہوگی کہ کسی بندے کو تکلیف دے دے، کسی مومن کو تکلیف دے دے؟ کبھی بھی تکلیف نہیں دے سکتا، کبھی بھی اس کو اجازت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں میاں بیوی ساتھ اکٹھے ہیں تو آپس میں وہ بات بھی نہ کریں۔ فلا رفث ولا فسوق، کوئی بندہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی فسق والا معاملہ بھی نہ کرے، گناہ بھی نہ کرے کوئی بھی، ولا جدال، اور کسی کے ساتھ لڑائی بھی نہ کرے۔ کسی کے ساتھ لڑائی بھی کرنا جائز ہے نہیں ہے، لیکن ہمارے حجاج کرام جو ہیں وہ یہاں کہہ رہے ہوتے ہیں مینو مدینے دے کتیاں دے پیراں تھلے جگہ دے دینا، یعنی یہاں کہتے ہیں میں مدینے کے کتے کے پاؤں میں بیٹھنے کو بھی تیار ہوں، لیکن جب وہاں جاتے ہیں ہوٹل صحیح نہ ملے تو لڑائی ڈال دیتے ہیں۔
کمرے میں جناب صفائی نہ ہو تو لڑائی ڈال دیتے ہیں، یہی حج یہ ادھم مچا دیتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ تو بھائی حالت احرام میں لڑنا جائز نہیں ہے، حالت احرام میں لڑنا جائز نہیں ہے، لیکن ہم تو لڑتے ہی حالت احرام میں، جیسے احرام باندھا لڑائی شروع۔ شیطان تو گرم کرتا ہے بندے کو اس وقت، وہ کہتا ہے یار حاجی صاحب اب تو احرام باندھ لیا ہے، اب تو تجھے گرم ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تجھے ہیں۔ کئی لوگ پہلے والا غصہ دبا کے رکھتے ہیں، جب احرام باندھتے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے بھائی، بندے کو قابو رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہو چکا وہ معاف فرمایا ہمیں۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب اس کی جزا کیا بیان ہو رہی ہے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو فرمایا کہ اب اس کی جزا یہ ہے جو اس نے جانور ذبح کیا ہے تو نعم سے دے، جانور دے۔ یہ ذہن میرے، نعم سے مراد جو ہے نا، نعم یہ وہ جانور ہے جو گھریلو جانور ہوتے ہیں۔ کون سے جانور ہوتے ہیں؟ گھریلو جانور ہوتے ہیں۔ اور یہ نعم جو ہے یہ یہاں پر موصوف بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ موصوف بن رہا ہے۔ حالت ترکیب اس کی یوں ہوگی کہ نعم جو ہے یہ موصوف ہے، اس کی آگے دو صفتیں ہیں جو صفات لازم ہیں۔ پہلی کون سی صفت ہے؟ یعنی وہ اس سے جدا نہیں ہوں گی، وہ لازم ہیں، یعنی ان کا ہونا ضروری ہے۔ نعم جانور وہ ہو جو گھریلو ہو۔ ظاہری بات ہے اگر پہلے ایک جانور، وحشی جانور، جنگلی جانور، اس کو شکار کیا تو اس پر اب جزا لازم آئی ہے جی، وہ جانور بھی حرام ہو گیا، اب دوبارہ پھر وہ جانور قربانی دینی ہے، اس نے کفارہ دینا ہے، تو پھر دوبارہ وہی جانور قربان کر دے، وحشی ہو، پھر تو یہ تو جائز نہیں ہے، پھر ہے یا نہیں؟ وحشی جانور پر تو اس پر وحشی جانور کو ذبح کرنے کی وجہ سے تو اس پر سزا لازم ہوئی تھی، اب اگر دوبارہ پھر وحشی جانور دے رہا ہے تو اس پر مزید سزا لازم ہوگی۔ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ اب اس پر مزید سزا لازم ہوگی، دوبارہ پھر جناب وہ دینا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو شکاری جانور ذبح کر دے، شکاری جانور کو ذبح کر دے، شکاری جانور کو ذبح کرنے کے بعد اب اس پر جو لازم ہے نا، جو قربانی دینی لازم ہے، وہ شکاری جانور نہ ہو، وہ گھریلو جانور ہو۔ سمجھایا مسئلہ؟ اللہ اکبر۔ اب اس کی دو صفتیں، صفات لازمہ وہ کیا ہیں یہ دیکھیں۔ پہلی صفت ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم، اور دوسری ہے ھدیا بالغ الکعبہ۔ وہ جانور جو ہے، جو جانور اس نے ذبح کیا نا جی، سب سے پہلے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دو عدل والے بندے فیصلہ کریں کہ جو جانور اس نے ذبح کیا ہے اس جانور کی قیمت کیا بنتی ہے۔ عدل والے سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور کے بارے میں جانتے بھی ہوں، جانوروں کے بارے میں جانتے ہوں، وپاری قسم کے بندے ہوں، بیوپاری ہوں۔ ظاہری بات ہے وہی حساب کریں گے نا جانور کا کتنی قیمت کا بنتا ہے۔ اب میرے جیسا بندہ حساب کرے تو کیا حساب کرے گا بتائیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی، ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارا وہ شعبہ نہیں ہے، یہ تو ان کو پتہ ہے کون سا جانور کاٹو ہے، راکھو ہے، کیا بلا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ ان چیزوں کا۔ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا مسئلہ؟ ہاں ہمیں تو بتائیں، کوئی بندہ ہمیں سے قربانی کا جانور بھی لینے جاتا ہے، جب سال بعد جاتا ہے تو پچھلے سال سے اس کا ریٹ مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ وہی بندہ بتا سکتا ہے جو سارا سال اس کام میں مصروف رہے، سارا سال اسی کام میں لگا رہے۔ اب مثال کے طور پر ہم نے ایک جانور خریدا پورے سال میں، پچھلے سال وہ بھی، اب سال ہونے کو ہے، کچھ ایام رہ گئے باقی، ہاں جی، اب ہم کیا حساب لگائیں گے؟ ہم تو حساب نہیں لگا سکتے، یہ تو وہی کہے گا، وہی حساب لگائے گا جو سارا سال خرید بھی کرتا رہا ہو، فروخت بھی کرتا رہا ہو، اسے منڈی کے بھاؤ کا بھی پتہ ہو، بھائی یہ ریٹ ہے۔ تو اب ایسے دو بندے جو بیوپاری ہوں، جو یہ کام جاننے والے ہوں، وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ جانور جو ہے کتنے پیسوں کا ہے، جو جانور اس نے ذبح کیا ہے اس کا ریٹ کیا ہے، اس کا ریٹ کیا ہے، وہ ریٹ بتائے گا۔ پھر اسی ریٹ کا جانور لے کر، اسی ریٹ کا جانور لینا ہے، جتنے ریٹ کا اس نے جانور ذبح کیا ہے اسی ریٹ کا جانور خریدنا ہے اس نے۔ یہ پہلی صفت ہو گئی۔ دو بندے عدل والے فیصلہ کریں گے، دو بندے عدل والے فیصلہ کریں گے کہ اتنے پیسوں کو یہ جانور ہے،
ہیں جی، اسی پیسوں کا، انہی پیسوں کا جانور خریدا جائے گا۔ اب کیا ہوگا یہ دیکھیں جی، میں کہ ہدیم بالغ الکعبہ، میں کہ اس کو بطور ہدی کے کعبہ شریف بھیجا جائے گا۔ کہاں بھیجا جائے گا؟ کعبہ بھیجا جائے گا۔ ہیں جی، بے شک یہ جانور وہیں سے بھی آپ خرید سکتے ہیں، لیکن جانور خریدنا وہی ہے آپ نے جو وحشی نہ ہو، جو وحشی نہ ہو، پالتو جانور ہو، وہ والا خریدنا ہے۔ دو صفات لازمہ یہاں بیان ہوئی۔ پہلی صفت جو ہے ہدیم بالغ یحکم بی ذوی عدل منکم، کہ تم میں دو عدل والے بندے فیصلہ کریں، اور دوسری صفت ہے ہدیم بالغ الکعبہ، کہ وہ جانور جو ہے بطور قربانی کے حرم جائے گا، کعبہ جائے گا، وہاں جا کر کے ذبح ہو کر کے وہاں کے جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، وہ چاہے وہاں کے اقامت پذیر ہوں، چاہے وہاں پر حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہوں، ان کو کھلانا، یہ دونوں جائز ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، حالت احرام میں ہو بندہ، اس کے لیے وحشی جانور نہ ہو، گھریلو جانور ہو، وہ ذبح کرنا بھی حلال ہے، اس کے لیے ذبح کرنا بھی حلال ہے۔ یعنی حاجی ذبح بھی کر سکتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے، جیسے مرغی ہو گئی، بکری ہو گئی، اس طرح کے جانور جو وحشی نہ ہوں، پالتو جانور ہوں، ان کو ذبح کر سکتا ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، گوشت بھی کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ یہ دو صفات لازمہ کی توضیح مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اگر کسی بندے کے پاس یہ نہ ہو صورت جانور بھیجنے کی، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ کفارۃ طعام مساکین، میں کہ وہ حساب لگائے اتنا، مثال کے طور پر 10,000 روپے بنے جس جانور کو اس نے ذبح کیا ہے، یہ مثال دے رہا ہوں میں، 10,000 روپے بنے جانور جس کو ذبح کیا ہے اس کے۔ اب یہ اس طرح کرے کہ 10,000 کو یہ حساب کرے کہ آج کے دن فطرانہ کتنا بن رہا ہے، فطرانہ کتنا بن رہا ہے، آج کے دن کا حساب کر کے فطرانہ کتنا بن رہا ہے، تو اس کو پھر مثال کے طور پر 130 روپے فطرانہ ہے، مثال دے رہا ہوں، 130 روپے فطرانہ ہے، 10,000 کو 130 پہ تقسیم کر دے، 130 پہ تقسیم کر دے۔ اب جتنے بھی حصے بنیں گے اتنے حصے ایک ایک مسکین کو دے دے، ایک ایک مسکین کو دینا، سب کو اکٹھا نہیں دینا، ایک ایک مسکین کو اتنا دے دے، تو یہ اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا، یعنی اس کا جو اس پر لازم آیا تھا وہ ادا ہو جائے گا مکمل طور پر، اس سے وہ فارغ البال ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امرہ، یا پھر اس کے برابر روزے رکھے، اس کے برابر روزے رکھے، یعنی 10,000 روپے بنے تھے جو اس نے جانور ذبح کیا، ہرن ذبح کیا تو زیادہ پیسے بنیں گے، کوئی جانور بکری وغیرہ ذبح کر دی، 10,000 روپے بنے، آپ اس کو تقسیم کریں، 10,000 کو تقسیم کریں 130 پر، تو کتنے بنتے ہیں جی؟ ذیشان بھائی کریں نا ذرا جلدی دی بتائیں، 10,000 کو پھر تقسیم کریں گے ہم کتنے پر بھائی؟ 130 پر، 130 پر تقسیم کریں گے، جتنے روزے بنیں گے 76، یعنی 2 مہینے 16 دن، اتنے بنے نا جی، 2 مہینے 16 دن کے 10,000 روپے کے روزے آپ نے رکھنے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اتنا فطرانہ دے دے، 76 بندوں کو فطرانہ دے دے، یا پھر فطرانے کی صورت نہیں بنتی تو پھر 76 روزے رکھ لے، ٹھیک ہو گیا؟ یہی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر مسکین کو کھانا جو ہے یہ کفارہ ہے، یا پھر میں او عدل ذالک صیاما، میں یا پھر اس کے برابر روزے رکھنا ہے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ جو اس نے کیا ہے اس کے وبال کا مزہ چکھ لے، اس کے وبال کا مزہ چکھ لے، اسے بھی ذرا پتہ چلے بھی کیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اسے بھی پتہ چلے کیسے بھولے سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ وہ مقام بھولنے کا نہیں ہے، حالت احرام میں یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ومن عاد، اور جو کوئی بندہ اب بھی کرے ایسا تو فینتقم اللہ من، یہ ذہن میں رکھے اللہ پھر اسے ضرور بدلہ لے گا۔ ہاں، یہ حکم آنے کے بعد بھی کوئی بندہ ایسی حرکت کرے
تو اللہ پھر اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ یہ ذہن میں رہے، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم دینے کے بعد اپنی صفت کو بیان کرے تو وہاں پر یا تو ترغیب مقصود ہوتی ہے یا پھر ڈرانا مقصود ہوتا ہے، یہ شوق دلانا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اسے مان لو بھائی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، بڑا غفور ہے، بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، یہ ترغیب ہے۔ اور یہ جو فرمایا نا عزیز ذو انتقام، وہ غلبے والا بھی ہے اور بدلہ لینے والا بھی ہے، یہ ترہیب ہے، یہاں پہ ڈرایا جا رہا ہے۔ میں یہ نہ کہنا کہ یہاں پہ تم گڑبڑ کر لو گے، کسی مولوی کو چکر دے کر، عالم کو چکر دے کر پوچھ لو گے مسئلہ ایسا ہیں، کئی لوگ کرتے ہیں، آگے نا عالم سے پوچھے گے طلاق کا مسئلے میں تو خاص طور پہ کرتے ہیں حرام خور، طلاق کے مسئلے میں آ کر کہیں گے جی وہ میں نے نا جی 2 طلاقیں دی تھی، یا میں نے نا جی 1 طلاق دی تھی، کہیں گے جی وہ میں نے طلاق دی تھی لیکن اس نے سنی نہیں تھی، پھر دی کس کو تھی پھر آپ نے؟ وہ جی غصے کی حالت میں دی تھی جی، تو ہوتی غصے میں، بھائی پیار میں کون طلاق دیتا ہے؟ اچھا کھانے بھرنے پر، بھنڈی گوشت بننے پر کوئی طلاق دیتا ہے بیوی کو؟ طلاق نہیں نہ دیتا۔ اچھی چیز بننے پر کوئی طلاق نہیں دیتا بیوی کو، تو غصے میں طلاق ہوتی ہے، اور یہ غصے میں دے دی تھی۔ ایسی ایسی باتیں کریں گے، کہیں گے مولوی صاحب چکر میں آ کر نا جی اسے کہہ دیں بھی کچھ نہیں ہوتا جاؤ۔ اب پتہ انہیں بھی ہوتا ہے کہ میں اسے چکر دے رہا ہوں، بھی اسے تو چکر دے لے گا تو جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا وہاں کیا بنے گا؟ یہاں تو چلو مولوی صاحب نے کہہ دیا بھی طلاق نہیں ہوئی ہیں۔ کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا، میں تو بھائی بندوں کو اچھی طرح جھنجھوڑ کے پوچھتا ہوں، جب پوچھ لیا اچھی طرح، وہ اس نے بتا دیا، پھر بھی اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو اسے بتا دیا بھائی اگر تو بات یہی ہے پھر حکم یہ ہے، اگر بات کوئی اور ہے تو پھر حکم بھی اور ہوگا۔ ہاں، مجھ سے پوچھ کے کہ میں کہہ دوں بھی تمہاری طلاق نہیں ہوئی، میں تو ظاہری بات ہے اسی بات پہ کہوں گا جو میں نے سنا ہے تم سے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ میں تو اسی بات کے پہ ہوں گا جو میں نے تم سے سنا ہے، میں نے تو کہہ دیا بھی ٹھیک ہے بھی حلال ہے، کوئی طلاق نہیں ہوئی، جائیں آپ ہیں۔ اب اگر تم نے گڑبڑ کر دی خود ہی، مجھ سے مسئلہ وہ بتایا جو بنتا ہی نہیں تھی طلاق، تو پھر طلاق نہیں بنی تو پھر آپ نے تو کیا ہے، اس کی سزا آپ کو ہوگی۔ رب تعالیٰ نے وہی ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا کر لے تو فینتقم اللہ من، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا بھی ہے اور ساتھ انتقام لینے والا بھی ہے۔ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں، ایک بندے مرغی کسی کی گم گئی، ایک بندے کے پاس گیا بندہ، اس نے کہا جی مرغی گم گئی ہے، مرغی ملی ہے کسی کی تو اعلان کر دیں مسجد میں، اس نے کہا اچھا کر دیتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، سپیکر میں کہا حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، کسی بندے کی جب مرغی کی بات کرے نا سپیکر سے منہ اس طرف کر لے، آواز نہ جائے سپیکر میں، ہاں جس کی ہو وہ آ کے لے جائے، اب مرغی کی بات نہ کرے تاکہ کہیں باہر پتہ نہ چل جائے کہ مرغی گم ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ جی این مرغی کی بات آئے تو سپیکر خراب، منہ ہی پر کر لے۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہے، جب کسی عالم کے پاس جائیں گے نا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو پھر ایسی بات کریں گے کہ کہیں نہ کہیں سے حلت والی بات نکل آئے، یعنی ان کے نفع کی بات نکل آئے۔ اب اس سے بندہ پوچھے اللہ کے بندے جھوٹ بول رہا ہے تم ہیں، شریعت مولوی کی تھوڑی ہے، شریعت رب تعالیٰ کی ہے، اس میں دھوکہ تم مولوی کے ساتھ نہیں کر رہے، اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہو، پھر بعد میں منہ کالا کرتے رہو گے، زنا کرتے رہو گے زندگی ساری۔ اس لیے ضروری ہے کہ بندہ جب کسی عالم کے پاس جائے تو مسئلہ جو ہے نا وہ جو صحیح صورتحال ہے اسے بیان کرے۔ آپ حیران ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک علاقے کے اندر، وہ میں علاقے کا نام نہیں لیتا، اس علاقے کے اندر ہوا یہ کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کاٹھی جانتے نا، وہ جانور کے اوپر رکھتے ہیں کاٹھی، ایک بندے نے آ کے ایک عالم سے مسئلہ پوچھا اگر گھوڑی مر جائے تو اس کی بیٹی جو ہے گھوڑی کی اس پر کاٹھی رکھنا جائز ہے؟ مولوی صاحب نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے، جس گھوڑی پر آپ سواری کرتے رہیں اگر وہ گھوڑی مر گئی ہے تو اس گھوڑی کی نسل موجود ہے تو آپ اس پہ کاٹھی رکھ سکتے ہیں، کاٹھی رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کچھ مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ بندہ اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کر رہا تھا۔ جب بات باہر نکلی تو اس نے کہا مجھے تو مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا تھا، اس نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی آپ نے، اب وہ مولوی صاحب چکنے ہوئے، انہوں نے کہا بلائیں اسے، جب بلایا گیا پوچھا ہاں بھائی میں نے کہا تھا بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر لو، اس نے کہا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ گھوڑی مر جائے
تو اس کی بیٹی پر کاٹھی رکھنا کیسا ہے؟ تو آپ نے تو کہا تھا جائز ہے، حلال ہے، یعنی جس گھوڑی پہ آپ سواری کرتے رہے ہیں اس کی بیٹی پہ بھی سواری کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ سے پوچھا تھا، اس نے کہا مجھ سے گھوڑی کا پوچھا تھا یا اپنی بیوی کا پوچھا تھا؟ اس نے کہا پوچھا تو گھوڑی کا تھا۔ اس نے کہا تو پھر بیٹی پہ کیوں چڑھ گئے تم؟ بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیوں کیا تم نے؟ اب بتائیں، ایسے ایسے چکر دے کے اب اس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے چکر تو دے دیا مولوی صاحب کو، مولوی صاحب بھی چکر میں آ گئے۔ اب بتائیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ جو ہے جہاں رب فرما رہا ہے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غلبے والا بھی ہے اور بدلہ لینے والا بھی ہے۔ ہیں مولوی کو تو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تو علیم بھی ہے، یہ کس لینیت سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو بدلہ لینے والا بھی ہے، وہاں کیا جواب دے گا پھر؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔